بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے، اجتناب کرو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تمہارے سیئات، تمہارے صغیرہ گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس درس سے پہلے مختلف گناہوں کے تذکرے ہوتے ہیں، باطل طریقے سے مال کھانا، ناحق قتل کرنا، اور اس سے پہلے وراثت میں حصہ نہ دینا۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اگر کوئی آدمی بڑے گناہوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا رہے گا، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ رب العزت نے وعدہ لیا کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں مٹا دے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے مٹ جائیں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا اور انہیں جنت کے باعزت مقام میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر یہ آدمی گناہ کبیرہ سے باز نہیں آتا، بڑے گناہوں سے باز نہیں آتا، تو وہ گناہ اپنی جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا۔ جو چھوٹی موٹی لفظش ہوگی اس پر بھی ان کا پکڑ ہوگا، اس لیے کہ انسان سے چھوٹی موٹی لفظیں تو ہر وقت ہوتی ہیں، جب ہوتی ہے تو لہذا صادق جب ہوتی ہے اس پر بھی ہوگا۔ لیکن اگر یہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچ گیا تو انشاءاللہ اس کی کامیابی کی امید یہ ہے کہ اللہ کا خاص احسان ہوگا، اور اس پر احسان ہوگا کہ اس سے جو چھوٹی موٹی لفظیں ہوئی وہ اللہ معاف کر دیں گے، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لیکن ایک شرط اس کے ساتھ لگا دی، اور وہ شرط یہ لگائی ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اب بات آئے گی کہ گناہ کس سے کہتے ہیں؟ گناہ اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے خلاف، جو کام آدمی اللہ کے حکم کے خلاف کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف کرے، یہ گناہ۔ جب یہ گناہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کل ما نہی اللہ عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے منع کر دیا وہ گناہ کبیرہ۔ تو بہرحال اللہ کے حکم اور اللہ کی نافرمانی، اور اگر دیکھا جائے اس کنسپٹ میں تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا حکم یہ گناہ ہی ہے، پھر کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، یہ سب کے سب گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ایک آدمی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اس کی جو چھوٹے بڑے ہونے کی تقسیم ہے وہ ان گناہوں کے اعتبار سے، ورنہ ہر چھوٹا گناہ بھی بڑا ہی سمجھ لو۔ کیوں؟ جب آدمی چھوٹے گناہ پر مصر ہو جائے، اصرار کرنے لگے، تو یہ بڑا بن جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ یہ چھوٹا گناہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وقتی لذت ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ اس کے قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، جہنم میں پہنچا گا۔ اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھے اور چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑے نا، کیوں؟ وقتی طور پر تھوڑی اس کے لیے تکلیف ہوگی، لیکن اس کو قبر میں بھی راحت ہوگی، حشر میں بھی راحت ہوگی، اور یہ نیکی اس کو جنت تک پہنچائے گی۔ تو اب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس پر قرآن مجید میں
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں جہنم کی وعید آئی ہو، یہ کہو یہ کام کرنے پر جہنم ہے، حدیث میں آ گیا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لہذا حدیث میں آ گیا۔ یا قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ان کے لیے جہنم ہے، اعد لهم عذابا علیما، دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کے کرنے پر جہنم کی وعید فرمائی ہو وہ گناہ کبیرہ، اسی طرح وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ کی طرف سے ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کی سخط کہتے ہیں ناراضگی کو، تو اللہ کی طرف سے ناراضگی اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ غضب کا جس میں آ جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ، ایسے الفاظ اس میں استعمال ہو، یا ایسے گناہ کہ جن کے کرنے پر حد جاری، چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرے گا شادی شدہ سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ زنا کرے گا کوڑے لگائے جائیں گے، ناحق کسی پہ تہمت لگائے گا اس کو حد قذف لگے گی، کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ کام کے جن کے کرنے پر حد جاری ہوگی لہذا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو ان کے علاوہ وہ ہوں گے کہ جن کے کرنے پر کوئی حد بھی جاری نہیں، اللہ کی ناراضگی، غضب، یا قرآن اور حدیث میں اس کے لیے جہنم کی وعید نہیں آئی تو لہذا وہ کیا ہوں گے، صغیرہ میں آ جائیں گے۔ تو لہذا یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ سے جب آدمی بچے گا تو اللہ رب العزت اس آدمی کو اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی جو ہوتی ہے اس بدی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کب؟ جب یہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہر نیکی جو ہے وہ گویا اس کے چھوٹے گناہوں کو اس نیکی سے معاف کر دیا جائے گا۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اور وہ بھی جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے، بندہ معاف کرے گا پھر معاف ہوں گے۔ اور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، توبہ کرے گا معاف کر دیں گے۔ لیکن جو ہے وہ گناہ صغیرہ وہ نیکیوں سے بھی معاف ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا تو چھوٹے چھوٹے جو اس سے معصیات لغزشیں ہوئیں جمعے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اچھے انداز سے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اس کی چہرہ دھوئے گا، آنکھوں کا جو گناہ صغیرہ ہوئے ہوں گے وہ گر جائیں گے، اس کی ناک سے جو ہوں گے، زبان سے جو ہوں گے کلی کرے گا وہ گر جائیں گے، ہاتھوں سے جو گناہ ہوں گے ہاتھ دھوئے گا وہ گر جائیں گے، پاؤں سے جو گناہ ہوئے پاؤں سے گناہوں کی طرف چلا وہ گر جائیں گے۔ اس طرح اس کے یہ گناہ وضو کی وجہ سے بھی گر جائیں گے۔ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اللہ ہر قدم پر نیکی عطا فرمائیں گے، اس کا درجہ بلند کریں گے، گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک درمیان میں اس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا، اللہ رب العزت اس نماز کی وجہ سے اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی گویا کہ گناہ نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ لیکن شرط کیا ہوئی کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، پھر یہ ہوگا۔ اور گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کیا 7 ہے؟ فرمایا 700 بھی اگر تم کو ہو تو فرمایا یہ بھی جو ہے وہ گویا کہ عقل تسلیم کرتی ہے، ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ بعضوں نے 7 بھی کہا، بعضوں نے 400 450 کہا، بعضوں نے 700 کہا۔ بہرحال گناہ صغیرہ پر میں عرض کر رہا ہوں آدمی مصر ہو جائے اور اس کو پابندی سے کرنے لگ جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، ورنہ بڑے بڑے گناہوں کا جو تذکرہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع، آدمی جو ہے وہ 7 گناہوں سے، السبع الموبقات،
7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچے۔ وہ 7 کون سے؟ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح قتل النفس، ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا سیکھنا اور جادو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لڑائی کے وقت دشمن سے، کفر سے بھاگ جانا پیٹ چھوڑ کر، جب 2 گناہ سے زیادہ لوگ اگر ہوں سے تو ان سے کم ہو ان سے تو بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں اس کو شامل کیا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا تمہیں نہ بتاؤں اکبر الکبائر کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ پوچھا ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اکبر الکبائر ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، میرے کھانے میں یہ شریک ہو جائے گی، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، آپ نے مختلف مواقع پر بتایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ کیونکہ اب زمانہ تو آ گیا، اب تو بیٹا ماں کو گالی سامنے منہ پر دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس وقت یہ تصور نہیں تھا۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھے یا رسول اللہ ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو بدلے میں گالی دے گا، تو یہ سبب بنا اپنی ماں کو گالی دینے کا، گویا اس نے اپنی ماں کو گالی دی۔ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ گویا اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب بنا، اس لیے اس سے گویا گالی۔ اسی طرح اور گناہ کبیرہ میں سے بتا دیا الیمین الغموس، ہاں جھوٹی جان بوجھ کر ماضی پر جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گویا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنا پانچا تہبند کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے کر کے چل رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ اور آج ہمارے یہاں اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج تو اگر کسی کے ٹخنے نیچے نہ ہو اوپر ہو تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، جھاڑو دیتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ اس کو بھی گناہ کبیرہ میں قرار دیا۔ فرمایا ایک بڑا ہے، سربراہ مملکت ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہوگا۔ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ بوڑھا آدمی بڑھاپے میں بھی بدکاری کرتا ہے، فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اپنے پڑوسی جو ہے، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کی اولاد کی حفاظت اور ان کے مال کی حفاظت ایسے کرے جیسے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، لہذا اس سے بدکاری کرنا یہ بھی فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ اتنے ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ان سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ فرمایا عیالدار، غریب مفلس آدمی عیالدار ہے لیکن تکبر یہ تکبر کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا تو اسی لیے آگے آتا ہے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے گویا کہ وہ مرزا مظہر جانے جانا کے مرید ہیں وہ، اور مرزا مظہر صاحب یہ عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ہاں قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اور تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ کبیرہ کے 3 گروہ ہیں، انہوں نے گناہ کبیرہ کو 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ ہے جس میں فکری خرابی ہو، عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، ارتداد ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ اور دوسرا وہ فرما دیا وہ ہے جو ظلم اور تعدی سے تعلق رکھتا ہے، ظلم کے ساتھ تعدی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کسی کی جان کو مار دینا، جان کو تلف کر دینا، قتل کر دینا، کسی کی بے عزتی عزت کو لوٹ لینا اور کسی کے مال کو ناحق ضائع
ضائع کر دینا یہ دوسرا گروہ ہے. اور فرمایا تیسرا گروہ جو وہ بیان کرتے ہیں کبائر میں جو آتے ہیں، فرمایا جن کا تعلق بندے اور اللہ رب العزت دونوں سے ہے. اور ان جرائم میں کیا آتا ہے؟ قتل نفس ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، نماز کا ترک کرنا، دوسرے فرائض جو ہے ان کو ترک کر دینا. ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا انسان فرمایا بیک وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کا بھی مجرم ہے جس کے یہ حق کو ضائع کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گویا اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو بھی توڑا اور یہ اس کا بھی مجرم ہوا. تو یہ وہ گناہ ہیں، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ عقائد کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ گویا کہ ظلم اور تعدی کے ساتھ ہو، اور چاہے اس کا تعلق جو ہے بندوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ ہو. ان ساروں سے بچنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکا کریں اور روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھا کریں کہ آج مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوئے. لہذا گناہ کبیرہ سے بچنے کی جب کوشش کریں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ ان نیکیوں کی وجہ سے بھی ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری چھوٹی لغزشوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جن بڑے گناہوں سے تمہیں بچنے کا کہا ان سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بلکہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. اور قرآن میں تو دوسری جگہ آیا ہے کہ کبھی اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. جب آدمی نیکیوں میں آ جاتا ہے، بڑے گناہوں کو چھوڑتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی معصیات اللہ رب العزت یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر سچ کی جو ہے وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.